السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب باخیر وفیت ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو مجھ سمیت اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ سامعین محترم، آج عمران خان صاحب نے بالآخر لاہور میں ایک بڑا جلسہ کیا۔ یقیناً تعداد کے اعتبار سے بہت بڑا جلسہ تھا، اور انہوں نے آج یہ شو کیا کہ میرے ساتھ یوتھی عوام پہلے کی طرح سینہ سفر ہو کے کھڑی ہے، لیکن جو ان کا اسکرپٹ تھا وہ وہی گھسا پٹا، وہی پرانا اسکرپٹ۔ اگر آپ غور کریں تو پچھلا جو بیانیہ وہ لے کر چل رہے ہیں اس سے 1 انچ بھی آگے پیچھے وہ نہیں گئے، بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میلسی جلسے کی تقریر اٹھا کر انہوں نے یہاں پڑھ دی، ناسوائے آخر پہ ایک بات کی ہے۔ تو میں سیدھا بات کرتا ہوں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ان کا انٹرو کروایا گیا، انٹرو میں سب سے پہلے جو کچھ کہا گیا وہ ایک لمبی بات ہے، لیکن ایک ترانہ وہاں پر جناب عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی صاحب کا وہ جو پہلے سے گایا گیا تھا، آج پھر وہ رپیٹ ہوا کہ جدوں آئے گا عمران، کہ جد آئے گا عمران بنے گا نیا پاکستان۔ تو سامعین کرام، ایک ٹنیور وہ آلموسٹ 4 ایئرز گزار چکے ہیں، لیکن اب تک ان کو خود یہ یقین نہیں ہے کہ نیا پاکستان ابھی بننا ہے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ عمران خان ابھی بھی نہیں آیا ہے۔ گویا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ صرف پکنک منانے آئے تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ انہیں خود اپنے آپ پر یقین نہیں ہے۔ یہ اس چیز کا عکاس ہے، جبکہ نیا پاکستان تو کیا اب ہم گھوم پھر کے دوبارہ سے پرانے پاکستان میں آ گئے۔ اگلی بات کرتے ہیں کہ قائد اعظم کے بعد عمران خان کو دوسرا لیڈر کہا گیا۔ تو سامعین محترم، یہ اس طرح کی شرلیاں چھوڑنا اور ایک ایسے شخص کو لیڈر کہنا یا اس کو قائد اعظم کے ہم پلہ قرار دینا، یہ کوئی قرینہ قیاس نہیں ہے۔ لوگ تو عمران خان صاحب کو لیڈر ہی نہیں مانتے، پہلی بات تو یہ ہے۔ خالی قوم یوتھ کے کہنے سے کوئی قومی لیڈر نہیں بنتا۔ ہاں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ پی ٹی آئی کا لیڈر، کیونکہ لیڈ تو کر رہا ہے، نیگیٹو کر رہا ہے یا پازیٹیو کر رہا ہے۔ تو یہ بھی ان کی خام خیالی ہے، اور یہ اس طرح کی بات کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچنا چاہیے۔ کریکٹر اسیسینیشن کی بات میں نہیں کر رہا، لیکن ہمیں سارے زندگی کے پہلو مد نظر رکھ کر بات کرنی چاہیے۔ ایک قومی لیڈر کے ساتھ اور بانی پاکستان کے ساتھ ایک ایسے شخص کو ملا دینا کہ جس کا خود سے اسے اعتبار نہیں ہے کہ میں ایک دن پہلے میں نے کیا کہا تھا اور آج میں کیا کہنے جا رہا ہوں۔ بہرحال اپنی اپنی سوچ ہے، ہمارا کام ہے صحیح طرح نشاندہی کرنا۔ آگے بات کرتے ہیں جی عمران خان صاحب کے ڈائریکٹ خطاب کی طرف آتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے کہ قوم جاگ اٹھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اس سے پہلے انہیں یقین نہیں تھا کہ قوم جاگی ہوئی ہے۔ بہرحال وہ جو بیانیہ وہ لے کے چل رہے ہیں، وہ بیانیہ شاید اس وقت تک ایسے لوگوں کو ساتھ لے کے چلا رہا ہے جنہیں ابھی تک اصل بات کی سمجھ نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ ان کو سمجھ آ جائے گی تو پھر پتہ چلے گا کہ قوم جاگی ہوئی ہے یا سوئی ہوئی ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں کسی صورت میں بھی اس حکومت کو قبول نہیں کروں گا۔ ظاہر بات ہے، آپ نے اس حکومت کو کیسے قبول کرنا ہے؟ وہ اس لیے کہ جو مزے آپ کے تھے وہ سارے لٹ گئے۔ وہ جو ہار تھے، وہ جو گولڈ پلیٹڈ گن تھی، وہ جو سنہری گھڑیاں تھیں، تو عمران خان صاحب وہ گھڑیاں تو بیت گئی۔ اب آپ
یقیناً انہیں اچھے لفظوں میں یاد نہیں کریں گے۔ جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ جلسہ ٹوٹل میلسی جلسے کا ہو بہو سکرپٹ تھا، کوئی نئی بات نہیں ہے، وہی پرانی گھسی پٹی باتیں، وہی عدالت کو برا بھلا کہنا وغیرہ وغیرہ۔ پھر اسی طرح اسد عمر کو اور وہ ڈپٹی اسپیکر جو ان کا ہے جس نے آئین کی خلاف ورزی کی رولنگ دی غلط قسم کی، اس کو ہیرو کہہ رہے ہیں۔ تو جبکہ اسی کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان نے 100 ووٹوں دیا، تو یہ آئین شکنی ہے۔ عمران خان صاحب بذات خود ایک لیڈر ہو کر آئین شکنی کر رہے ہیں، تو لازمی بات ہے ان کے فالوورز کا کیا حال ہوگا۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی جو ہمارا پی ایم ہے اور جو ہمارا سی ایم ہے پنجاب کا، یہ دونوں باپ بیٹا جو ہے نا وہ ضمانت پر ہیں۔ تو یقیناً یہ بات درست ہے کہ وہ ضمانت پر ہیں، لیکن اب تک ان کے اوپر فرد جرم عائد نہیں ہوئی ہے، نہ ثابت ہوا ہے کچھ۔ الزام میں بھی دے سکتا ہوں عمران خان صاحب پر، آپ بھی، جب تک ثابت نہ ہو کوئی چیز اس وقت تک آپ کسی کو مجرم قرار نہیں دے سکتے۔ تو الزام ویسے بھی اسلام کی روح سے بڑا ایک غلط اقدام ہے جب تک کہ آپ کو اس کا ثبوت آپ کے پاس نہ ہو۔ بہرحال یہ الزام عمران خان صاحب کی پرانی عادت ہے، لوگوں کو الزام دیتے ہیں اور اس قدر الزام تراشی کرتے ہیں کہ سننے والا اس کو سچ سمجھ لیتا ہے۔ عدلیہ سے ان کا سوال تھا کہ ہمارے ایف آئی اے کے جو افسران ہیں جو اس کی پیروی کر رہے ہیں، جو انہوں نے کیسز بنائے ہوئے ہیں، تو اب وہ ڈر رہے ہیں کہ ہم اس کے اوپر کیسے کام کریں، یعنی ان کیسز کو کیسے پرسیو کریں کہ حکومت اب تبدیل ہو چکی ہے۔ تو عدلیہ سے ان کا سوال تھا کہ ان کو تحفظ دیا جائے۔ بہرحال یہ تو وقت بتائے گا کہ کس حد تک درست ہے۔ پھر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں کے ہاتھ میں پاور تھی وہ کرپشن کو برا بلا ہی نہیں سمجھتے۔ یہ ان کا اشارہ ڈائریکٹ وے میں پاکستان آرمی پر تھا کہ وہ اس کو کرپشن سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک بار پھر دبے لفظوں میں انہوں نے پاکستان آرمی کو ہٹ کیا ہے، جو انتہائی غلط اقدام ہے اور ہم اس کی شدید طریقے سے مذمت کرتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ جب تک میں زندہ ہوں اس زیادتی اور ناانصافی کا مقابلہ کرتا رہوں گا۔ تو سامنے محترم، اول تو زیادتی آپ نے اپنے ساتھ خود کی، اور ناانصافی کے آپ ویسے بھی ماہر ہیں اور سمبل ہیں، تو خود کے ساتھ زیادتی کرتے رہیں، یہی کہہ سکتے ہیں۔ باقی آپ کے ساتھ کسی نے ناانصافی نہیں کی ہے، آپ خود اپنے مجرم ہیں، اپنے دشمن آپ خود ہیں۔ اس لیے کہ آئین شکن جو ہوتا ہے وہ کسی طرح بھی معصوم نہیں ہوتا، وہ مجرم ہوتا ہے۔ آپ نے ایک بار نہیں بارہا آئین توڑا ہے، اور خود سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس پر 100 ووٹوں ایکشن لیا ہے۔ یہ کیس آگے بھی جا سکتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو فار دا ٹائم بینگ سٹاپ کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال پھر وہ فرماتے ہیں کہ جی ہر سال پاکستان میں $15,000 جو ہے نا وہ پیسہ باہر جاتا ہے۔ وہ کوئی کسی رپورٹ کی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی $15,000 جو ہے وہ پاکستان سے غیر قانونی طور پر باہر جاتا ہے۔ جناب علی، 4 سال آپ کی حکومت رہی ہے، آپ نے وہ پیسہ کیوں نہیں پکڑا؟ اب ان یوتھیوں کے سامنے آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں جو من آپ کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اس سے ہٹ کر بھی قوم پاکستان میں ہے، صرف یوتھیے ہی پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں کر رہے۔ اس لیے آپ کو اعداد و شمار دیکھ کر اور تعداد دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ یہ ایک غلط قسم کی بات ہے، اگر ہے تو ثابت کریں۔ یہ ایک طرح پھر الزام ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی اوپن ہیئرنگ کا میں مطالبہ کرتا ہوں، میں کمیشن کسی کو نہیں مانتا
کہ یہ جو میرے حکومت کے خلاف سازش ہوئی ہے، تو جناب علی لازمی بات ہے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، آپ کو ڈر ہے، اور پھر کہتے ہو کہ جی فوری طور پر مجھے الیکشن چاہیے، میں فوری طور پر الیکشن مانگتا ہوں۔ تو ایک سسٹم ہے، ساری چیزیں سسٹم کے تحت چلتی ہیں۔ پھر آپ یہ بھی کہتے ہو کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے وہ نون لیگ میں کہیں نوکری کر لے، ادھر آپ کا یہ حال ہے، اور وہی چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان آپ نے خود لگایا ہے۔ جب وہ کام سیدھے کر رہا ہے تو وہ خراب ہو گیا، آپ کے دور میں کر رہا تھا تو وہ صحیح تھا۔ تو یہ چیزیں آپ کو سوچنی چاہیے، اپنے لیے سب اچھا، دوسروں کے لیے سب برا۔ تو یہ ایک لیڈر کے شایان شان نہیں ہے اگر آپ خود کو لیڈر مانتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی میں ایک لایا عمل دینا چاہ رہا ہوں، تو لایا عمل انہوں نے پہلے تو ادھر ادھر کی ہانکی ہیں، کوئی کام کی بات نہیں کی ہے۔ پھر سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آگے، جبکہ بچے بچے کو سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بہت اچھی طرح پتہ ہے، ایک مسلمان بہت اچھی طرح جانتا ہے، لیکن وہاں بھی ادھر ادھر سے پکڑ کر تبلیغی باتیں انہوں نے کی ہیں، جس طرح کوئی ٹائم گین کر رہے ہوتے ہیں۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ان کے پاس آج کہنے کو کچھ نہیں تھا، ماس وائس کے کہ میلسی جلسے کا سکرپٹ انہوں نے پڑھ کے سنایا، جو کچھ بھی تھا میں اس میں جانا نہیں چاہتا ہوں، میں آپ کا ٹائم برباد نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ تو آخر پہ پھر وہ کیا کہتے ہیں جی کہ آپ میرے ساتھ وعدہ کرو، آپ میرے ساتھ وعدہ کرو اور جو میں کہتا ہوں میرے ساتھ دہراتے جاؤ۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی امپورٹڈ حکومت نامنظور ہے، اور فوری الیکشن کی میں آپ لوگوں کو کال دوں گا، فوری الیکشن کی کے مطالبہ کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو میں اسلام آباد کی کال دوں گا۔ یعنی عمران خان صاحب کے جو عزائم ہیں وہ انتہائی خطرناک قسم کے عزائم ہیں۔ ان کو اس وقت یہ احساس نہیں ہے کہ انہی کے کارستانی کی وجہ سے حکومت ان کی گئی، ان ایفیشنسی کی وجہ سے ان کی حکومت کے اوپر عدم اعتماد ہوا، ان کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے ان کے اتحادی اور ان کی اپنی پارٹی کے لوگ انہیں چھوڑ گئے، اور وہ جمہوری تقاضوں کے عین مطابق انہوں نے اپوزیشن کا ساتھ دیا، اور یوں تحریک عدم اعتماد ان کے خلاف کامیاب ہوئی۔ تو عمران خان صاحب کو اپنی غلطی تسلیم کرتے ہوئے فی الحال سائیڈ لائن ہو جانا چاہیے، لیکن کیا ہے کہ انہیں کرسی سے بہت پیار ہے۔ آخر دن تک جو ہوتا رہا، خاص کر 9 اپریل کی رات کو جو کچھ ہوا وہ آپ سب نے دیکھا ہوگا، بڑی ڈیٹیل وہاں پر بار بار جگہ جگہ آپ نے دیکھی ہوگی، اور حالات بھی آپ کے سامنے تھے۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کرسی کا غم کھائے جا رہا ہے، اور بغض نواز ابھی تک ان کے سینے میں مجزل ہے۔ اور جب سے وہ ان کی حکومت بنی ہے اپوزیشن والوں کی، تو اب تو شاید ان کی راتوں کی نیندیں بھی آرام ہو گئی ہیں۔ بہرحال اتنا پرسنل نہیں جانا چاہیے۔ عمران خان صاحب ایک اچھے شخص سے بحیثیت انسان، لیکن وہ بحیثیت لیڈر بالکل بھی لیڈر نہیں ہے، اس لیے کہ جو شخص کسی کے اوپر ذاتی حملے کرے اور اس کے پاس کوئی ویژن نہ ہو۔ 4 سال حکومت بہت بڑا پیریڈ ہوتا ہے، 4 سال میں انہیں ایفیشنسی دکھانی چاہیے تھی اور لوگوں کے منہ بند کرنے چاہیے تھے۔ آپ دیکھیں کہ صرف 4 یا 5 دن ہوئے ہیں اس نئی حکومت کو، یہ عارضی حکومت ہے۔ ان کے اقدامات دیکھیں، ان کی سپیڈ دیکھیں، جس طریقے سے یہ کام کرنے جا رہے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ملک کے سب سے بڑے شخص کو یعنی ایگزیکٹو کو انہوں نے پکڑا ہے، اور 4 کیسز ان کے خلاف انہوں نے سامنے لائے ہیں، اور خود عمران خان صاحب یہ چاروں جو الزام انہوں نے لگائے ہیں یہ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ کس حد تک درست ہے، لیکن وہ تسلیم کر چکے ہیں۔ بہرحال یہ کچھ ان کا جلسہ تھا، اس سے سوا اس جلسے میں کوئی کہنے کی بات نہیں تھی، نہ کچھ پیغام تھا اور نہ ہی کچھ ایسی بات کہ اس کے اوپر وقت ضائع کیا جائے۔ سامنے محترم، آگے بھی یہ ایک ساتھ چلتی رہیں گی، یہ شغل میلے چلتے رہیں گے،
یہ انجوائمنٹ پی ٹی آئی کی گیٹ ٹوگیدر ہوتے رہیں گے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی مجھے بھی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔